بیٹی اور بانجا جو ہے میری آنکھوں کے سامنے جو وہ شہید ہو گئے. اسرائیلی بمباری سے میرے سامنے 3 لڑکیاں 3 خواتین شہید ہوئی. بمباری کے بعد اپنے ایک بیٹے کو ملنے سے نکلا, ہم ننگے پیر وہاں سے بھاگے. فلسطینی خواتین ام حمدہ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اپنے 3 بچوں اور پرندوں کے 2 پنجروں کے ساتھ شمالی غزہ سے ہجرت کی ہے. امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میرے پرندے میرے لیے بہت اہم ہیں, میں انہیں پیچھے چھوڑ نہیں سکتی تھی. یہ پرندے وہ روح ہیں جنہیں اللہ نے اس طرح بچایا جیسے ہمیں بچایا ہے. تو ابھی تک کی جو صورتحال ہے غزہ کے اندر المناک ہے. یہ ایک المیہ انسانیت کے لیے, اور جو ہمارے مسلم امہ ہے یا جتنے بھی لیڈران ہیں, اس کے بارے میں بڑی عجیب سی ایک خاموشی جو ہے وہ اختیار کی ہوئی ہے. یہ ہم اپنے پینلسٹ سے اس بات کا سوال کریں گے کہ آخر یہ صورتحال کی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لاہور سے جناب بریگیڈیئر غضنفر ڈار صاحب, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لاس اینجلس سے جناب ڈاکٹر شکیل ریز صاحب. ڈاکٹر بریگیڈیئر صاحب, آپ کی پکچر نہیں آ رہی ہے, اس کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے, ذرا چیک کر لیں. آواز بھی نہیں جا رہی ہے. آواز بھی نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا, ان کو آواز نہیں جا رہی ہے, ان کا مائک بھی بند ہے, ریسپونڈ نہیں کر رہے نا. ہاں جی, وہ میرے خیال میں ان کو واپس پھر آنا پڑے گا. چلے اب صحیح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, بات چیت کا آپ سے ہی آغاز کر لیتے ہیں. سر تھوڑا سا ہمیں, چونکہ ہم نے غزہ کے بارے میں بہت سی تفصیلات کی خبریں جو ہے اپ ڈیٹ جو وہ ٹی وی اور دوسرے ذرائع جو دے رہے ہیں, لیکن ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ تھوڑا سا پیچ ان کر لیں. یہ تو ایسی ایک داستان ہے کہ جس کے متعلق جتنا بھی دل جو ہے وہ خون کے آنسر ہوتا ہے. ہر روز کو یہ کہانی, آج تک جو 44ویں روز میں یہ جنگ جو ہے وہ جا چکی ہے, اور ایک نئی داستان بچوں کی, ان کے ظلم و ستم کی ہمارے سامنے آ رہی ہے. سر اس پہ اگر کچھ آپ کہنا چاہیں گے. جی السلام علیکم. اول تو یہ جنگ نہیں ہے, اس کو جنگ تو ہوتی ہے 2 فوجوں کے درمیان, جی 2 فوجوں کے درمیان, 2 ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے, اس کو جنگ کہتے ہیں. یہ تو جی جنگ نہیں ہے. جی ایک طرف فوج ہے, دوسری طرف جو ہیں وہ یعنی ہتے شہری ہیں, یا جو چھپے ہوئے بھاگے ہوئے گوریلا ہیں, ان کو دہشت گرد کر لیں, ان کو جو بھی آپ کہیں, لیکن وہ فوج تو نہیں ہے. ان کے پاس نہ ٹینک ہے, نہ ان کے پاس ہوائی جہاز ہے, نہ ان کے پاس دور توپیں ہیں, نہ ان کے پاس کوئی ریجمنٹ ہے, نہ ان کی کوئی ایسا اسٹرکچر ہے کہ آپ اس کو فوج کہہ سکیں. تو یہ تو یک طرفہ ہے, اور یک طرفہ جو ہے آپریشن ہو رہا ہے. جی ایک جو ایک بڑا غلط انفارچونیٹ جو اٹیک حماس کی طرف سے ہوا تھا, جی اور اس کی وجہ سے یہ اب ریئیکشن اس کا ہو رہا ہے. لیکن ریئیکشن جو ہے یہ اوور ریئیکشن اب ہو رہا ہے, اور تمام جو ہیں قوانین جنگ کے اور اخلاقیات کے, ان کو پامال کیا جا رہا ہے, مسلسل پامال کیا جا رہا ہے. اور صرف اسرائیل پامال نہیں کر رہا, ان کے جو ان کی حمایت کر رہے ہیں, ویسٹرن یورپ اور امریکہ, یہ سب جو ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیٹس ویری انفارچونیٹ. امریکہ کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے, اور اس جنگ کو اگر رخ بدل سکتا ہے, اس میں کچھ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے, تو صرف امریکہ کے کہنے پہ ہو سکتی ہے. باقی یورپین یونین کے یا کسی اور کہنے پہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, نہ چین کے نہ کسی. اور امت مسلمہ جو ہے اس کا تو وجود جو ہے وہ صرف ہمارے خیالات میں ہے, یا خبروں میں کبھی ہوتا ہے, وہ بھی ہماری خبروں میں ہوتا ہے, اور کہیں نہیں ہے. امت مسلمان جو ہے وہ, یہاں پہ ایک کویشچن آتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے شہر جو ہم نے دیکھے ہیں, لندن ہوا, جنوبی کوریا ہوا, یا دوسرے شہر جو سین فرانسسکو وغیرہ بھی, وہاں پہ فلسطینیوں کے حق میں بہت سے جو عوام جو باہر نکل گئے. اس سے کوئی جی وہی ایک دیکھا جو ہوپ فل سائن ہے وہ یہی ہے. یہ مطلب جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں اس میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ اس سیلف کریکشن کا اس میں ایک جو ہے وہ ایلیمنٹ, ایک موقع اس میں ہوتا ہے, اور یہ یہاں سیلف کریکشن ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ ہوتے ہوتے پالیسی تک پہنچتے کہاں کتنی تباہی ہو چکی ہوگی, وہ ایک الگ بحث ہے. اس کی جو بہترین مثال ہے جو ویتنام وار ہے, 60s میں تھی. اب اکثر بیشتر جو لوگ ہیں ان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا. 60s میں جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے وہ جنگ ویتنام میں نہیں ہاری, امریکہ نے وہ جنگ جو ہے وہ امریکہ کے کالج کیمپسز میں ہاری ہے. اگر اس میں مبالغہ ہے اس میں,
لیکن یہ کہ جو پبلک پریشر ہے ڈیموکریٹک سوسائٹی میں، وہ سب سے بہترین جو ہے ویپن اور ٹول وہی ہوتا ہے، اور وہ یہاں جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہے امریکہ پر دباؤ ہے گورنمنٹ پر، لیکن اب اس کو اتنی جلدی پالیسی نہیں بدلے گی۔ برطانیہ میں آپ نے دیکھا کہ تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ لندن میں ہوا، اور ان کی جو ہوم سیکرٹری تھی، جسے ہمارے انٹیریئر سیکرٹری کہتے ہیں، اس نے مضمون بھی لکھا اور بیان بھی دیا جو بڑا واہیات تھا کہ یہ جو ہیں ہیٹ مارچرز ہیں، اور بڑے سخت الفاظ میں کیے، تو اس کو جو ہے وہ چھٹی اس کی ہوگی، اس کو جانا پڑا۔ تو یہ اتنا کم از کم ہوا ہے، اگر وہ پریشر پبلک پریشر نہیں ہوتا تو وہ آج بھی وہاں موجود ہوتی۔ اور ہیٹ مارچر وہ ہیٹ مارچ پر مارچ جو کر رہے ہیں وہ ہیٹ مارچز نہیں ہیں، یہ خاتون جو ہیں شی از ہیٹ مانگر۔ تو پبلک پریشر بالکل ہے، اور لیکن اتنے پبلک پریشر پالیسی نہیں بدلتی۔ اس حد تک جو پریشر ہے اس کو اب ڈیوائڈ یوں کیا جا رہا ہے کہ یہ پیلسٹینین ہے، یہ پرو حماس ہیں، تو اس سے جو ہے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دوسرے جو ہتھیار ان کے پاس ہوتا ہے کہ اینٹی سیمیٹک ہے سب لوگ یہ، اور لیکن جو لیڈنگ اس میں جو فگرز ہیں کم از کم امریکہ کی حد تک، وہ جیوز ہیں، جیوز فار پیس، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس میں ان کے جو ہے کنٹریبیوشن سبسٹینشیل ہے۔ جو جیوز ہیں امریکن جیوز، جو لبرل ہیں، سیکولر جیوز جو ہیں۔ اگر مجھے اجازت دیں تو ایک وہ انیکا علی کی میں ایک آپ کو ویڈیو سنوانا چاہتا ہوں جو واشنگٹن میں جو اسرائیل کے حق میں ہوا تھا، اور جو پاکستانی امریکن تھی انیلا علی، اس کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ what she is trying to say that who she is representing ہے۔ یہ سنیں ذرا ایک منٹ پہلے۔ I am Anila Ali. I stand before you as a Muslim American Pakistani, friend of the Jewish people. Inshallah, inshallah. I'm here to affirm to my Abrahamic brothers and sisters that you are not alone. Yes, we are all feeling the hurt, the pain, the fear, but we also stand united in hope that a better future for all of us is possible. Now, my brothers and sisters and young people, in the Jewish culture, faith, we call it tikwa, and in Muslim faith, we call it taqwa. You see how close we are? The war to destroy the Jews and the Jewish homeland must end once and for all. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں؟ بھائی اس کے اب امریکہ میں اگر ہیں اور آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو وہ جو مرضی کہے، اس کو ہم روک تو نہیں سکتے، لیکن یہ کہ obviously we don't like it and she should not have done that as a Pakistani, as a Muslim and all this. لیکن اس کے خیالات ہیں تو ٹھیک ہے، we should not object to that and we cannot object to that. We might not like it and I certainly don't like it. لیکن یہ اس کے خیالات ہیں تو ٹھیک ہے۔ وہ اب کئی اور بھی ہیں پاکستانی، کم از کم فیس بک پہ ملتے ہیں اس قسم کے، جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو مارو، ان کو یہ فلسطینی بہت شرارتی لوگ ہیں، ان کو ڈسٹرائے کرو، اسرائیل جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ بھائی اسرائیل ڈیموکریسی ہے، ٹھیک ہے، اسرائیل جو ہے وہ بڑا طاقتور ہے اور بڑی انہوں نے پروگرس کی ہے، اس میں بہت سارے اسپیکٹ ایسے جس میں اسرائیل کی تعریف کرنی چاہیے کہ بالکل سکرائے سے شروع کر کے آج وہ ایک بڑی اکنامک پاور ہے، ٹیکنالوجیکل پاور ہے، ملٹری پاور ہے، اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ امریکہ ان کو بیک کر رہا ہے، دیٹ از ون فیکٹر اینڈ میجر فیکٹر اینڈ ویری امپورٹنٹ فیکٹر، لیکن ان لوگوں نے خود بھی جو ہے بڑی محنت کی ہے، بڑا کام کیا ہے، تو وہ ہمیں اگر پسند نہیں ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ انہوں نے کیا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں ایسے جو اس ایسپیکٹ کو دیکھتے ہیں اور وہ اس کو جو ہے وہ نہیں سمجھتے، تو باقی ٹھیک ہے، لیو اٹ الون، ٹھیک ہے، کہہ رہی ہے تو کہتا رہے، اور وہ اس کی گورنمنٹ پوزیشن بھی ہے، پہلے بھی یہی خاتون جو ہے پہلے یہ اسرائیل گئی بھی تھی کچھ عرصہ پہلے۔ ایک اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ خاتون جب گئی تھی تو ایک
एक पाकिस्तानी को साथ लेके गई थी और इमरान खान के दौर के अंदर उन्होंने पासपोर्ट पे उनका जूश लिखवाया था। ये उसकी स्टेटमेंट है, जरा मुझे, मैं उसको प्ले तो नहीं कर सकता लेकिन मेरे ख्याल में वो मेरे पास है, लेकिन उससे अल्फाज से पता चल सकता है कि वो क्या कहना चाह रही है। उसका इसके साथ हुआ है उसका तलत का जो हो, एक सेकंड मुझे दे, तलत का इसके साथ इंटरव्यू हुआ है और उस इंटरव्यू में कहा है कि वो मेरे पास नहीं आ सका उसकी वीडियो, लेकिन मैं उसके अल्फाज आपको सुना देता ये क्या कहना चाह रही है। हाँ, ये की को मारा गया था, उनकी शहादत हुई, तो मैं क्योंकि पाकिस्तान की इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम राउंड टेबल की चेयर हूँ, तो ऑफ कोर्स एज अ मुस्लिम मेरा दिल बहुत दुखा। मैंने उनसे कहा कि मैं पेशावर जा रही हूँ और वहां मैं इंटरफेथ कम्युनिटी से मिलना चाहती हूँ। तो मेरी तो कॉन्स्टेंटली जो पीटीआई के रिलीजियस हार्मनी के मिनिस्टर साहब थे, नूरुल हुदा कादरी साहब, उनसे और उनके एडवाइजर से हमेशा बात हुई और मैंने ये कहीं ऐसे ही नहीं सोच लिया कि मैं फिशरी को लेके जाऊंगी। हमने सोचा क्यों ना कि ये यहूदी पाकिस्तानी है, इसको हम अपने साथ लेके जाएं, हम अपनी नमाज पढ़े मस्जिद अक्सा में और वो अपने वेलिंग वॉल जाए, और ये पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा ब्यूटीफुल इंटरफेथ मोमेंट होगा। तो हमने तो इस नियत से इससे पहले वो अपने पासपोर्ट पे क्या लिखते थे अपने मजहब के खाने में? मुस्लिम। अच्छा, तो इमरान खान की हुकूमत ने ज़ाहिर फिर अमेंड किया होगा, इससे पहले ऐसा पासपोर्ट बना नहीं पाकिस्तान। जी, उन्होंने ये श्योरिटी दी कि वो जब बात, मैंने ये भी सोचा, शराका से मैंने बात की कि भाई हम उसको लेके तो जा रहे हैं, हम तो अमेरिकन और पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, यूएस पासपोर्ट है, लेकिन ये ना हो कि बेचारा वापस आए और गवर्नमेंट तंग करे। तो मुझे उन्होंने कहा आप लेके जाए, डोंट बी अफ्रेड, विदाउट फियर टेक हिम, और उसको कोई नहीं रोक सकता, पाकिस्तानी है वो। तो हमें इससे ज्यादा श्योरिटी तो कोई और नहीं दे सकता। मिनिस्टर साहब ने ये जमानत दी ना आपको? जी, और उनके एडवाइजर ने तो ज़ाहिर मिनिस्टर साहब जो है खुद तो जमानत नहीं देते वजीर आजम। इमरान खान पाकिस्तान के लिए बहुत जी सर, इमरान खान साहब के दौर में वो हुआ, उन्होंने स्पेशल इजाजत दी कि पासपोर्ट पे यहूदी लिखा गया मुस्लिम की जगह। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, बात यह है कि अगर पाकिस्तान में आइन के तहत मजहबी आज़ादी हासिल है और यहूदी है, अगर ईसाई लिख सकते हैं, हिंदू लिख सकते हैं, जू क्यों लिख सकते हैं? उसमें कोई गलती नहीं है। उसमें गलती यह है कि पहले आप मुस्लिम लिख रहे फिर आपने यहूदी लिख दिया, यहूदी लिखा, वो गलत बात है। लेकिन अगर कोई शख्स यहूदी है और वो अपने आप को यहूदी कहता है तो उसमें क्या खराबी है? कोई खराबी उसमें नहीं है। लेकिन खराबी इसमें यह है कि आपने इसको पहले मुस्लिम लिखा होता, बाद में यहूदी लिखा है, ये इस पे एतराज होना चाहिए। लेकिन किसी शख्स का जो है कोई भी मजहब जो है वो, उसका जो भी मजहब है, वो अगर वो अपने मजहब का इजहार करना चाहता है, हमारे पासपोर्ट में, बाकी दुनिया के अक्सर बेशर पासपोर्ट में मजहब का खाना नहीं होता। हमारे पासपोर्ट में मजहब का खाना है, आपका मजहब क्या है वो लिखते हैं हम वहाँ, तो उसमें खराबी नहीं है। खराबी जो है वो ये है कि ये एक लॉबी हमारे यहाँ मौजूद है और हमारे यहाँ पाकिस्तान होती रही है कि हमें इजराइल के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे और वर्किंग रिलेशन हमारे होने चाहिए, उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए एंड ऑल इस किस्म की। और ख़ास तौर पे जब ये सो कॉल्ड अब्राहमिक अकॉर्ड जब हुआ है ट्रंप के दौर में, तो उसके बाद से इस पे जो है वो ज़्यादा प्रेशर बढ़ा है पाकिस्तान पे। और आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ की भी एक अचानक कोट एंड कोट अचानक मुलाकात हुई एरिल शरोन से, राइट। वो भी कोशिश तो है पाकिस्तान की कि भाई हमारे इसराइल के साथ हमारी जो है वो कोई मुखासमत नहीं है और हमें इसराइल के साथ कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। जिनको लड़ाई करनी है वो जो सरहद, जिनकी सरहदें मिलती हैं, इजिप्ट है, जॉर्डन है, उधर से लेबनान है, सीरिया है और बाकी अरब कंट्रीज हैं, वो लीड करें तो पाकिस्तान उनके साथ देगा। तो ये एक लॉबी पाकिस्तान में मौजूद है और वो उन्हीं की जो है ये आवाज़ है और वही चाहते हैं कि ये ऐसा हो। बाकी ये हम अब ये वाक़या जो हुआ 7 अप्रैल के बाद, उसके बाद इजराइल की जो कार्रवाई हुई है, उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है कि सिचुएशन बदल गई है और वो सेंटीमेंट नहीं रहे। और आपको पता ही है कि सऊदी अरेबिया जो है वो उनके दरमियान उनका लिए काफ़ी काम हो चुका था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व थी कि सऊदी अरेबिया का और इजराइल का जो है वो नॉर्मलाइजेशन हो जाए। और कितने कंट्रीज ने किया है, यूएई ने किया है, बहरीन ने किया है
اور کتنے کنٹریز نے جو ہے وہ ابھی پچھلے چند سالوں میں اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہے، ان کی ایمبیسیز وہاں کھولی ہیں. اور اس وقت بھی جب یہ حماس کے اٹیک کے بعد یہ جو شروع ہوئی ہے کارروائی، اس میں آپ دیکھیں ترکی نے امبیسڈر واپس بھیجا ہے، کسی عرب ملک نے نہیں بھیجا. اس کے بعد جتنے ممالک ہیں وہ سارے جو ہیں